الحمد لله الحمد لله أحمدك اللهم يا مجيب والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. گونج پڑھ دے حضور کے غلاموں کی طرح الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. یا رسول اللہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ و آدم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات سید سروران حامی بے کساں سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری پیش کرنے کے بعد نہایتی محترم و معزز محتشم و مکرم حضور کے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ رب العالمین کا احسان عظیم کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ وسیلہ سے آج ہم سب کو اس خوبصورت سالانہ محفل جشن نزول قرآن میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑے کرم کی بات ہے اور نبی پاک کی عطا ہے۔ دوستان ذی قدر، گرمی کی شدت بھی کافی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن جن کو عشق کی گرمی لگی ہو، محبت کی گرمی ہو، تو وہ دل میں سکون اور ٹھنڈک بھی پیدا کرتی ہے۔ تو آج کی جو رات ہے، اس کی بنیاد بھی عشق ہے، اس کی بنیاد بھی محبت ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل اور فیوز و برکات سے بفضل تعالی ہر مسلمان واقف ہے۔ مختصر سا تعارف تاکہ خطاب کی بنیاد بن جائے، مختصر سا، وقت بھی اتنا نہیں ہے۔ دوزخ کے دروازے بند ہو جانا، شیطان کا قید ہو جانا، نفلی عبادت کرو تو فرضی عبادت کا ثواب ملنا، فرض ادا کرو تو 70 گنا ثواب ملنا، مرد مومن کا رزق بڑھ جانا، روزہ دار کو روزہ افطار کروانے والے کی جہنم سے آزادی ہو جانا، اس کے گناہوں کی بخشش ہو جانا، پھر جو روزہ دار کو روزہ افطار کروائے برابر ثواب ملنا، خواہ وہ افطار ایک کھجور کے دانے سے ہو، پانی کے گھونٹ سے ہو، دودھ کے گھونٹ سے ہو، ثواب برابر مل جانا، روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلانے والے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام نوش کرنے کا مستحق ہو جانا، پینے کا مستحق ہو جانا، پھر افطار کے وقت روزہ داروں کی دعاؤں کا قبول ہو جانا، پھر روزہ داروں کی مغفرت کے لیے فرشتوں کے علاوہ چاند، سورج، ستاروں کا، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا، سمندروں دریاؤں میں رہنے والی مچھلیوں کا، زمین پر رہنے والے جانداروں کا دعائیں کرنا، پھر اللہ کے حکم کے مطابق فرشتوں کا عبادتوں، نمازوں، یہ تسبیحوں کا ثواب روزے داروں کو بخشتے رہنا۔ یہ مختصر سا تعارف ہے کہ یہ رمضان المبارک کی خصوصیات ہیں، یہ مختصر سا تعارف ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا ہر بات کی گہرائی میں چلے جائیں۔ یہ مختصر سا تعارف ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، تو وہ دعائیں کریں بیٹھ کر، وہ تمنائیں کریں بیٹھ کر، مولا سارا سال ہی رمضان عطا فرماتے۔ یہ رمضان ہے، وہ دعائیں کریں بیٹھ کر کہ سارا سال ہی، تو یہ حقیقتیں جو ہے یہ رمضان شریف کی دوسرے مہینوں پر جو افضلیت ہے، اس پر یہ بہترین دلائل ہے، اثرات ہے اور نتائج ہے کہ رمضان المبارک اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا۔ کس کو اتارا؟ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کس کو اتارا۔ یہی ماہ مبارک
پہلی تاریخ ماہ مقدس رمضان مبارک کی پہلی تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے. پھر 700 سال گزر گئے. کتنے؟ 700 سال گزر گئے. اسی ماہ مقدس کی رمضان شریف کی 6 تاریخ آئی. موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. پھر 500 سال گزر گئے. کتنے؟ پھر اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ آئی. داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور کو نازل فرمایا. پھر 1200 سال گزر گئے. کتنے؟ 1200 سال گزر گئے. یہی ماہ مبارک 18 تاریخ آتی ہے. کتنی؟ 18 تاریخ آتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوتا. تو میرے اور آپ کے اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے. ارے صحائف نازل ہو تو رمضان کا مہینہ، تورات نازل ہو رمضان کا مہینہ، زبور نازل ہو رمضان کا مہینہ، انجیل نازل ہو رمضان کا مہینہ. آج جس بات کا جشن ہم 27ویں شب میں بیٹھ کے منا رہے ہیں، انجیل کے بعد 620 سال گزرے ہیں. تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے قلب مقدس پہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. انجیل کے نزول کے بعد 620 سال گزر گئے. یہی مہینہ ہے. اللہ کو کتنا پیارا مہینہ ہے. صحائف نازل ہو تو رمضان، کتابیں نازل ہو تو رمضان، اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے قلب مقدس پہ قرآن اترے تو رمضان. لیکن ایک خاص بات اور ہے، کیونکہ افضلیت مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہوں، عشق کی بنیاد بتا رہا ہوں کہ رب کو محبوب سے عشق اتنا ہے. رب کو محبوب سے عشق اتنا ہے. وہ عشق کیا ہے کہ باقی کتابیں نازل ہوئی تو رمضان کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا تو بھی رمضان کا مہینہ ہے، لیکن قرآن نازل ہوا تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا. جو پہلے نبیوں کو شان نہیں ملی وہ محبوب کریم کو عطا فرمائی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قرآن کو نازل تو کیا رمضان میں، اور قرآن خود تعارف بیان کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. لیکن مولا جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ پہلے کسی امت کو نہیں ملی ہے، ملی ہے تو امت مصطفیٰ کو ملی ہے. اور اس رات کی برکت یہ ہے کہ سائم چشتی پڑھتے ہیں. آپ کیا لکھتے ہیں؟ ہر سال یہ کلام میں پڑھتا ہوں کیونکہ یہ کلام اس رات کی جان ہے. آپ فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جس میں قرآن اترا. سائم چشتی فرماتے ہیں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، مل کر نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. قرآن مجید کے نزول کی بات ہوگی.
اب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ پھر محبت سے کہا کریں سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم نے کیا جانا کہ شب قدر۔ اب شب قدر کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ وہ رات ہے جیسے قرآن کریم نازل ہوا تو اس رات کو خصوصیت اس بات کی حاصل ہے کہ قرآن کریم، نزول قرآن کریم کا شرف اس کو حاصل ہوا۔ اس رات میں قرآن پاک کو اتارا گیا، ایک تو یہ بات ہو گئی، اور تعارف کیا فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ کیا ہے؟ قدر والی رات۔ کیا؟ قدر والی رات۔ اب قدر بہت سارے معنوں مستعمل ہے، بہت جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ قدر کے بہت سارے معنی ہیں، میں ایک دو تین معنی عرض کر کے اپنی بات کو آگے لے کر چلوں گا۔ قدر کا معنی تقدیر کا، قدر کا معنی عزت کا، قدر کا معنی تنگی کا۔ یہ بھی یاد رکھیں، تنگی کا معنی بھی یہی ہے، قدر کا معنی تنگی بھی ہے۔ اب تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں آئندہ سال کے تمام امور مقرر کر کے اللہ فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ جو بھی لکھ پڑھ ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ کس کی کتنی زندگی ہے، ہمارے بہت سارے ایسے دوست ان کے لیے انشاءاللہ دعا بھی ہو جو پچھلے سال موجود تھے، اس سال نہیں ہے، تو جو اس آنے والے سال میں جو بھی معاملات طے ہوں گے، جو بھی معاملات ہوں گے، وہ امور طے پا جاتے ہیں، اللہ فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ قدر کا معنی عزت کا، عزت اس لیے کہ اس رات میں عزت والی چیز اتری جس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ اور پھر آپ لوگ جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے قریب بہت عزت والی عبادت ہوتی ہے، اتنی عزت والی کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر قدر کا معنی تنگی کا، تنگی کا اس طرح کہ جو آپ لوگ عبادت کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، ان پر سلام اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے جو صرف امت مصطفیٰ کو ملی ہے، کسی امت کو نہیں ملی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رات امت مصطفیٰ کے لیے ایک بہت بڑا عظیم نعمت اور تحفہ ہے۔ تو یہ رات ایسی رات ہے کہ ہر جگہ پہ، ہر جگہ پر کہ عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے، عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے، وہ بدبخت جو آج محروم ہے، عرش پر بڑی عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے، وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ سائم چشتی ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پھر یہ آئے کی شب کس کو معلوم ہے، زندگی رہے نہ رہے، یہ دوبارہ شب ہمیں دیکھنا نصیب ہو نہ ہو تو یوں کہہ دیجئے پھر یہ آئے کی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے کی شب کس کو معلوم ہے یہ لطف خدا آج کی رات ہے، یہ لطف خدا آج کی رات ہے، یہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو لے کر چل رہا ہوں
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने इसे शब क़द्र में उतारा, तुमने क्या जाना कि शब क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि शब क़द्र तो वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अब शब क़द्र मरहमत फरमाने में बहुत सारे असबाब थे, जिनमें से एक दो अहदीस जो है मैं अर्ज करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस है, सहाबा इकराम अलैहिम तशरीफ फरमाए तो हुजूर शमऊन नामी शख्स का जिक्र फरमा रहे। ये वो शख्स है जिसने 1000 महीना बाकमाल खुलूस इबादत और जहाद में गुजार दिया। 1000 महीने तक इबादत भी करता रहा, जहाद भी करता रहा। अब सहाबा को ताज्जुब हुआ और रश्क हुआ कि हम उसकी इबादत तक कैसे पहुंच सकेंगे। उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और ये सूरह मुबारक का नुज़ूल हुआ और अल्लाह ने लैलतुल क़द्र को अता फरमाया। दूसरी ये वजह है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि करीम अलैहिस्सलाम को आपकी उम्मत की और पिछली गुज़री उम्मतें जो हैं उनकी उम्रों का मुशाहिदा करवाया। तो आपने देखा कि जो गुज़री उम्मतें उनकी उम्रें बहुत तवील हैं, बड़ी लंबी उम्रों वाले हैं, और आपकी उम्मत की उम्रें कलील हैं, थोड़ी हैं। तो हुजूर इस ख्याल में रंजीदा हो गए, अब हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। हुजूर इस ख्याल में रंजीदा हो गए कि पिछली गुजरी उम्मतों के जो नेकोकार हैं उनके बराबर मेरी उम्मत के नेकोकार को कैसे सवाब कमा सकेंगे, जबकि इनकी उम्रें थोड़ी हैं, उनकी तो उम्रें ज्यादा। जब ये बात आपके दिल में आई और रंजीदा हो गए तो रब की रहमत को जोश आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ जिब्राइल जाओ ना मेरे महबूब को कह दो। अल्लाह फरमाता है इल्ला अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मेरे महबूब को कह दो वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। महबूब को बता दो कि हुजूर रंजीदा न होइए। रब फरमाता है कि आपकी उम्मत को ऐसी रात अता फरमाई जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं कि जो इस रात को पालेगा 1000 महीनों से बेहतर रात को पालेगा। ये शान है, ये शान है इस रात की। आगे चलते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। बड़ी तेजी के साथ इसमें फरिश्ते उतरते हैं, जिब्राइल अमी उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर अमर खैर के लिए, हर काम के लिए। पहले तो इस रात को ये खसूसियत हासिल है कि कुरान शरीफ का नुज़ूल हुआ। अब फरिश्ते भी उतर रहे हैं, जिब्राइल भी आ रहे हैं, और फरमाया क्यों आ रहे हैं? खैर व बरकत लेकर आ रहे हैं, हर अमर खैर के लिए खैर व बरकत लेकर आ रहे हैं। फरिश्ते उतरते हैं, खैर व बरकत। और फिर हर मोमिन, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, हर मोमिन बंदा हो या अल्लाह की बंदी हो, उस पर सलाम कहते हैं और उसकी सलामती की दुआएं करते हैं। मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र में जिब्राइल अमीन फरिश्तों की जमात के साथ उतरते हैं और हर अब्दे मोमिन के लिए दुआ रहमत करते हैं जो खड़ा होकर या बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो। हर अब्दे मोमिन के लिए, ये मोमिन के लिए खास है, जो हुजूर का आशिक है, ये फैजान उसी को मिलता। साहिब चिश्ती फरमाते हैं मोमिनो जे सखा लूट लो मरीजों शिफा लूट लो। ये देखिए मोमिन के लिए खास है।
حضور نے ارشاد فرمایا جبرائیل اترتے ہیں فرشتوں کی جماعت کرتے ہیں اور ہر عبد مومن کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. سائم جی سے کہتے ہیں مومنوں وقت کو ہاتھ سے جانے مت دینا. آپ سکھارے کہ مومنوں آج کل کے سکھا لوٹ لو مریضوں شفا لوٹ لو. آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. یہ وہ باب رحمت ہے جو فرشتے زمین پر اترتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اب فرشتے بھی آ گئے زمین پر آتے ہیں. اور حدیث مبارکہ یہ خصوصیت حاصل کہ قرآن بھی نازل ہوا تو لیلۃ القدر ہے. یہ باتیں چند باتیں یاد رکھیں. کیا پہلی کیا بات کہ قرآن نازل ہوا اس رات کی یہ خاص بات. پھر فرمائیے وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. دوسری بات. تیسری خاص بات یہ کہ اب تو فرشتے بھی رحمت کی دعاؤں کے لیے آ رہے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں جب زمین پر فرشتے اترتے ہیں تو جبرائیل السلام کو اللہ حکم فرماتا ہے تو ایک عظیم لشکر لے کر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. چند فرشتے نہیں ہوتے. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اس کا مطلب معنی تنگی کا بھی ہے. اتنے فرشتے ہوتے ہیں دنیا تنگ پڑ جاتی ہے. ان کے لیے دنیا تنگ پڑ جاتی ہے. عظیم لشکر لے کر آتے ہیں. ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے کعبۃ اللہ میں گاڑ دیتے ہیں. نور کا سبز جھنڈا. جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں. کتنے بازو ہیں؟ جن میں سے 2 بازو ایسے ہیں جن کو وہ پورا سال نہیں کھولتے صرف لیلۃ القدر میں کھولتے ہیں. 2 بازو جبرائیل امی کے ایسے ہیں جو صرف لیلۃ القدر میں کھولے جاتے ہیں اور وہ بازو مشرق تا مغرب پھیلا دیے جاتے ہیں. جب وہ بازو پھیل جاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں فرشتوں تم بھی پھیل جاؤ. ہر مسلمان مرد عورت جو کھڑا ہو کر بیٹھ کر بحالت نماز یا بحالت تسبیح بحالت ذکر اللہ کی عبادت مشغول ہو رہا ہو یا ہو جائے اس سے جا کر مصافحہ کرو سلام کرو. وہ جب دعائیں کریں تو اے فرشتوں تم آمین کہنا. جب وہ دعائیں کریں تو اے فرشتوں سلام بھی کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو. یہ سلسلہ طلوع سحر تک جاری رہتا ہے صبح ہونے تک. جب صبح ہوتی ہے تو فرشتے تمام فرشتوں کو جبرائیل السلام بلاتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں واپس جانا. جب فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ ساری رات لیلۃ القدر رہی. اے جبرائیل یہ تو بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ کے متعلق کیا فیصلہ فرمایا ہے. کیا فیصلہ کیا کیا فیصلہ فرمایا. تو جبرائیل امی آگے سے فرماتے ہیں فرشتوں سن لو اللہ رب العالمین نے تمام امت مصطفیٰ پر اپنی رحمت کا نزول فرمایا ہے اور تمام گناہگاروں کو معاف فرما دیا. سبحان. یہ رات کی برکت ہے. صرف 4 قسم کے لوگ ان کو چھوڑ کر صحابہ اکرام رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 قسم کے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو چھوڑ کر سب بخشے گئے. فرمایا ایک وہ جو شراب پینے کا عادی ہو. ایک وہ جو شراب پینے کا عادی ہو. دوسرا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو والدین کی گستاخی کرنے والا ہو. تیسرا وہ جو رحم نہ کرنے والا ہو رحم دل نہ ہو. چوتھا وہ جو کینہ اور بغض دل میں رکھنے والا ہو. ان 4 کے علاوہ تمام امت مصطفیٰ کو اللہ بخش دیتا. اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اور پھر فرشتوں کا زمین پر آنے کا ایک بڑا ہی اہم مقصد ہے.
یہ بھی عشق کی بات ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، فرشتوں نے عرض کیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کیا عرض کی کہ مولا تو ایسے کو نائب بنا رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائیں، خون ریزیاں کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب جناب والا انسانوں کو پیدا فرما دیا. لیلۃ القدر آ گئی. کون سی رات آئی؟ لیلۃ القدر آ گئی. اللہ نے کہا فرشتوں جاؤ نیچے جا کر دیکھو. جاؤ نیچے جا کر دیکھو. تم کہتے تھے خون ریزیاں کریں گے تو غوثہ باشری میں بیٹھے میرے محبوب کا ذکر کر رہے. سبحان اللہ. تم کہتے تھے فساد پھیلائیں گے، یہ دیکھو میرے نام اور میرے محبوب کے نام لے لے کر مجھے پکار رہے، ذکر کر رہے. جب فرشتے آتے ہیں، جب فرشتے آتے ہیں زمین پر تو سائم چشتی لکھتے ہیں ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائکے ہیں آئے ہوئے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے. جب بھی بڑا خوبصورت کلام ہے، اس رات کے ساتھ اس کو خاص مناسبت ہے. تو جب شعر کوئی پڑھا جائے تو آپ سب لوگ جھوم کے پڑھا کریں. یہ ذکر ہے، شرمایا نہ کریں، ہاتھوں کو لہرا کر پڑھا کریں. یہی قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اٹھائیے ہاتھوں کو مل کے پڑھیے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائکے ہیں آئے ہوئے. خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. کس قدر جہاں فضا آج کی رات ہے، کس قدر جہاں فضا. اب یہاں پہ یہ معاملہ، فرشتوں کو کیا اللہ نے فرمایا جاؤ دیکھو. تم کہتے تھے فساد پھیلائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، تو میرا ذکر کر رہے ہیں. جب فرشتے لشکر میں آتے ہیں، مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، شامل ہوتے ہیں ذکر میں، تو وہ جو فرشتوں کا قول تھا اس پہ پھر معذرت کرتے ہیں. معذرت کر کے پھر جو لوگ بیٹھے ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، اس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائکے ہیں آئے ہوئے. خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. جو فرمائیے گا شب قدر ایسی عظیم رات میں قرآن بھی نازل ہوا، ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے. یاد ہو رہا ہے نا آپ کو یہ بات؟ اور پھر فرشتے بھی رحمت لے کر اترتے ہیں، اور پھر اترتے نہیں بلکہ دعائیں کرتے ہیں. آپ کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. آپ کے ذکر کے ساتھ وہ بھی شامل ہوتے ہیں اس رات کی برکات. اب شب قدر ہوتی کب ہے؟ اس پر چند باتیں عرض کر کے پھر مکمل کر رہا ہوں اپنی بات. شب قدر دوستانی ذکر یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے اور اسی کے لائق ہے کہ جو برکت امور ہوتے ہیں ان کو پوشیدہ رکھتا ہے، جس میں بے مثال اور پھوٹ پھوٹ کر اللہ کی رحمت برکت خیر و برکت بھری ہو، ان امور کو اللہ پوشیدہ رکھتا ہے، چھپا کر.
پردے میں رکھتا ہے. اب جیسے اور جن کے ساتھ قبولیت کو خاص نسبت ہوتی ہے. آج کی رات قبولیت کی رات ہے. اب جیسے اللہ رب العالمین نے اسم اعظم کو اسماء مبارکہ میں پوشیدہ رکھا. جب بھی پڑھے جاتے ہیں تمام اسماء مبارکہ پڑھے جاتے ہیں. ان میں اسم اعظم کا تعین نہیں کرایا گیا, اتنا بتا دیا گیا ان میں اسم اعظم ہے. جمعے کا دن آتا ہے, ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جمعے کے دن میں, قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, لیکن تعین نہیں کرایا گیا. اس گھڑی کو تمام اوقات میں ان گھڑیوں میں پوشیدہ رکھ دیا تاکہ پورے جمعے کے دن کی مومنین عبادت کر کے اس کا بھی فائدہ اٹھائیں اور قبولیت کی گھڑی کو پا کر اس کا بھی فائدہ اٹھائیں. اسی طرح لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے رمضان کی راتوں میں پوشیدہ رکھ دیا تاکہ اس کی تلاش میں باقی راتوں میں بھی جب مومنین عبادت کریں تو ان سے بھی فیض یاب ہو سکے. لیلۃ القدر کو پالیں تو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب اس کا قطعی علم تو اللہ کو ہے, یہ اللہ کے محبوب کو ہے, لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں عشرہ آخر کی طرف اشارہ ہے. جو آخری عشرہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے, طاق راتوں کی طرف. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا, میں نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کب ہوتی ہے, کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے, 23ویں بھی ہو سکتی ہے, 25ویں بھی ہو سکتی ہے, 27ویں بھی ہو سکتی ہے, 29ویں بھی ہو سکتی ہے, اور رمضان شریف کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے. اور پھر ساتھ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص, بڑی خوبصورت بات ہے, جو شخص اس رات میں ثواب کی نیت سے, ایمان سے اور ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا. قبولیت کی رات, عبادت کی رات, جو مومن ہے, ایمان والا, ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات میں کھڑا ہوتا ہے, قیام کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, مانگتا ہے رب سے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو سائم چشتی فرماتے ہیں, مانگ لو چشم تر مانگ لو, مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. اب یہ ہم دعا کر رہے ہیں اور فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. کیا دعا ہے؟ کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. بہت سارے حضرات نے 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر قرار دیا. اس میں بہت سارے دلائل بھی ہیں. ایک دلیل عرض کر دوں, وقت وہ تھوڑا رہ گیا ہے. لیلۃ القدر یہ جو ورڈ ہے, یہ جو لفظ ہے, یہ سورہ مبارک میں 3 مرتبہ استعمال ہوا. کتنی مرتبہ؟ اور اس کے 9 حروف ہیں. جب اس کا مجموعہ نکالا جائے, ملٹیپلائی کیا جائے, 9 کو 3 کے ساتھ تو 27 بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ 27 بنتا ہے. تو 27ویں شب پر اس بات کو علماء نے دلیل بنایا کہ جو کثرت کے ساتھ متفق رائے جس کو کہتے ہیں 27ویں شب کے بارے میں ہے, لیکن حضور کا فرمان ہے اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. اور پھر میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں اعتکاف اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ وہ اس رات کی تلاش میں, سبحان اللہ, ہوتا ہے خاص طور پر اس رات کی تلاش کے لیے ہوتا ہے. اور حضور صحابہ کو تلقین فرمایا کرتے تھے
کہ صحابہ اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں پوری کوشش کر کے جان لگا کر لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پھر سے ایک مرتبہ، اب آخری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سبحان اللہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ سبحان اللہ۔ ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر۔ سبحان آخر میں رب نے فرمایا، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سبحان اللہ۔ سلامتی ہے طلوع سحر تک، طلوع سحر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اب سلامتی پر اور طلوع سحر ایک آخری بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر زمین پر اترتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں آتے، خالی ہاتھ، ان کے ہاتھوں میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ہر جھنڈے کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایک جھنڈا حمد کا، ایک جھنڈا رحمت کا، ایک جھنڈا کرامت کا، ایک جھنڈا مغفرت کا، 4 جھنڈے، اور یہ 4 جھنڈے نوری ہیں، جھنڈے بھی نور کے، مخلوق بھی نوری آئی ہوئی ہے، ہر طرف نور پھیلا ہوا ہے، ہر طرف، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سارا عالم مسلط سے معمور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سارا عالم مسلط سے معمور ہے۔ انسانوں کو دیکھو، انسانوں کو دیکھو، فرشتوں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، مچھلیوں کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، جانداروں کو دیکھو، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، 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 مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، فرشتے آتے ہیں، 4 جھنڈے ہاتھ میں ہیں، حمد کا ہے، کون سا؟
حمد کا ہے، رحمت کا ہے، کرامت کا ہے، مغفرت کا ہے، چاروں جھنڈے لے کر آتے ہیں۔ ہر جھنڈے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں اور ہر جھنڈے میں کچھ لکھا بھی ہوتا ہے، ہر جھنڈے میں کچھ لکھا بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا لکھا ہوتا ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ حق لا الہ الا اللہ، 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 حق لا۔ محبت سے ذکر کریں، یہ آج سنہری موقع ہے آپ سب کے پاس، اللہ کو بھی راضی کریں، محبوب کریم کی بھی محبت حاصل کرنی ہے، مل کے پڑھ لیجئے حق لا الہ الا اللہ، 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 حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، اول آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا لا الہ الا اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے گا پھر اور ذوق پیدا ہوگا، اور ذوق پیدا ہوگا۔ حضور نے فرمایا جو لیلۃ القدر میں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ہم تو الحمدللہ کتنی دیر سے ذکر کر رہے ہیں، لیلۃ القدر میں جو 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد، پہلی مرتبہ جب پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جب پلٹ کے دوسری مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، جب وہ تیسری مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو پھر جو چاہتا ہے یہ عنایت آپ پر بھی ہو جائے، مل کے پڑھیے حق لا الہ الا اللہ، 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 یا محمد سرور صلی اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، یا محمد پاک رسول اللہ، یا محمد پاک رسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، کونوں مقام ہے اللہ، دونوں مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، جسم جام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جس نے کہا، حسبی ربی جس نے کہا، فیض کے دریا کو
کے دریا کو پایا، گوہر مقصود ہاتھ آیا، گوہر مقصود ہاتھ آیا، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا میں عرض کر رہا اللہ۔ تھا فرشتے زمین پر اترتے ہیں، کتنے جھنڈے ہیں؟ 4 جھنڈے ہیں، 4 جھنڈے ہیں۔ حمد کا جھنڈا ہے، رحمت کا جھنڈا ہے، کرامت کا جھنڈا ہے، مغفرت کا جھنڈا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اے فرشتوں ایسا کرو، حمد کے جھنڈے کو زمین و آسمان کے درمیان میں نصب کر دو۔ پھر حکم ہوتا ہے جب وہ جھنڈا لگا دیا جاتا ہے، پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جو رحمت کا جھنڈا ہے اس کو کعبۃ اللہ کی چھت پر جا کے نصب کر دو۔ جب وہ جھنڈا بھی لگا دیا جاتا ہے پھر حکم ہوتا ہے اے فرشتوں ایسا کرو، رحمت کے جھنڈے کو بیت المقدس میں جا کے نصب کر دو۔ جب وہ بھی جھنڈا لگا دیا جاتا ہے پھر مغفرت کے جھنڈے کی باری آتی ہے، اللہ حکم فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ نا میرے محبوب کے روزے پر، روزہ رسول پر چلے جاؤ اور سب گنبد میں جا کے مغفرت کے جھنڈے کو نصب کر دو۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا مغفرت کا جھنڈا کدھر نصب ہوا؟ گنبد خضرا پہ۔ حضور کے کیوں ہے بھی مغفرت کا جھنڈا؟ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ مغفرت کا جھنڈا روزہ رسول پر اس لیے لگایا گیا ہے کہ نسلوں کو اور مخلوق خدا کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے، سب مومنین جان لیں، سب مسلمین کو پتہ چل جائے کہ اس جھنڈے کو لگانے میں حکمت یہ ہے کہ اگر بیڑا پار ہونا ہے تو وسیلہ و صدقہ مصطفیٰ سے پار، اگر بیڑا پار ہونا ہے تو حضور شفاعت فرمائے گے تو بیڑا پار ہوگا، حضور مغفرت فرمائے گے تو بیڑا پار ہوگا۔ ارے قرآن ملا تو ان کے صدقے، رحمان ملا تو ان کے صدقے، لیلۃ القدر ملی تو ان کے صدقے۔ کیوں ملی تھی یہ رات؟ کیوں ملی تھی؟ حضور امت کے لیے رنجیدہ ہوئے تھے کہ اتنا ثواب کدھر سے لائیں گے پچھلی امتوں کے برابر؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اے جبرائیل جاؤ محبوب کو جا کے تسلی و تشفی دو، ہم نے آپ کو لیلۃ القدر دی ہے جو 1000 مہینوں سے حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ افضل ذکر یہی تو ہے، سبحان اللہ، افضل ذکر یہی تو ہے، اکمل ذکر یہی تو ہے، اکمل ذکر یہی تو ہے، اصل فکر یہی تو ہے، اصل فکر یہی تو ہے، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ یا محمد سرور صلی اللہ، یا محمد پاک رسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستان ذکر انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ دوستان ذکر بڑی مبارک رات ہے، اس میں ہم نے بالکل بھی جتنی دیر ذکر کرتے رہے ہیں یہ بھی ہمارے لیے نیکیاں ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، اور جتنی دیر یہ محفل چلتی رہے گی کوشش کریں تشریف فرما رہے اور خوب ذکر کریں۔ انشاءاللہ پورے 2 بجے صلاۃ و تسبیح بھی انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے، اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو آج کے دن اور اس خوبصورت رات میں اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آخر میں یہ دعائیہ شعر پڑھوں گا،
تمام احباب نے دعا کی شکل میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. اس کے بعد پھر خطاب ختم ہو جائے گا اور دعا ہوگی. سائم چشتی نے اس کلام کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں. سبحان دعا اللہ. کا شعر ہے. یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس حاضری کی بدولت ہماری اللہ رب العالمین مرادوں کو پورا فرمائے, ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. سائم چشتی فرماتے ہیں وقت لائے خدا سب مدینے چلے, وقت لائے خدا سب مدینے چلے, وقت لائے خدا سب مدینے چلے, لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے, وقت لائے خدا سب مدینے چلے, لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے, سب کے منزل کی جانب سفینے چلے, سب کے منزل کی جانب سفینے چلے, میری صاحب دعا کی رات ہے.